اسلام کے سنہرے دور میں ایسے مرد پیدا ہوئے جن کا ایمان مضبوط تھا، جن کی قربانی عظیم تھی اور جن کی بصیرت بے مثال تھی۔ یہ ہے انہی کی داستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایج بینڈرز۔ مدینہ کی فضا خاموش تھی، گرمی شدید تھی، لوگوں کے چہروں پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب امت کو قربانی کی ضرورت تھی، صرف الفاظ کی نہیں، دولت کی بھی۔ اور پھر شہر کے دروازے سے ایک قافلہ داخل ہوا، اونٹ سامان سے لدے ہوئے، گرد کے بادل اٹھاتے ہوئے۔ لوگ حیران تھے، یہ کوئی عام تاجر نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے مکہ سے ہجرت کے وقت سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور آج مدینہ کے امیر ترین افراد میں شمار ہو رہا تھا۔ یہ داستان ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، جن کی سخاوت نے مدینہ کو ہلا دیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ یہ جملہ صرف ایک درخواست نہیں تھا، یہ ایک عزم تھا۔ انہوں نے کسی سے مانگا نہیں، انہوں نے ہاتھ پھیلایا نہیں، انہوں نے محنت کو چنا۔ شروع میں وہ معمولی تجارت کرتے، تھوڑی سی چیز خریدتے، تھوڑی سی بیچتے، مگر اصول نہیں چھوڑتے۔ دیانت داری، صاف تول، سچا وعدہ۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، اگر عبد الرحمن بن عوف سے سودا کرو گے تو دھوکہ نہیں ہوگا۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی، قافلے آنے لگے، نفع بڑھنے لگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی، ان کے لہجے میں عاجزی رہی۔ وہ جانتے تھے دولت امتحان بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صرف تاجر نہیں تھے، وہ مارکیٹ سائیکالوجی سمجھتے تھے۔ وہ کم منافع پر زیادہ فروخت کرتے، گاہک کو واپس آنے پر مجبور کرتے، ادھار میں نرمی رکھتے۔ وہ جانتے تھے کہ اعتماد سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تجارت میں کبھی جھوٹ شامل نہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے قافلے بڑھتے گئے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے، اور پیج بینڈنس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 9 ہجری، شدید گرمی، وسائل کی کمی اور رومی سلطنت کا خطرہ۔ رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ لشکر تیار کیا جائے۔ صحابہ کرام اپنے گھروں سے جو کچھ تھا لے آئے۔ کسی نے چند کھجوریں پیش کی، کسی نے تھوڑا سا آٹا۔ جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا تو صرف مال نہیں، جذبہ بھی درکار تھا۔ گرمی شدید تھی، کھجوریں پک چکی تھیں، لوگ گھروں میں رہنا چاہتے تھے، مگر وہ اٹھے اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے۔ انہوں نے خود کو نہیں دیکھا، انہوں نے امت کو دیکھا۔ انہوں نے 200 اوقیہ چاندی پیش کی۔ لوگ حیران رہ گئے، مگر یہ تو ابتدا تھی۔ انہوں نے بار بار اپنا مال پیش کیا، اونٹ دیے، گھوڑے دیے، اسلحہ فراہم کیا۔ سوچئے، یہ وہ شخص تھا جو چاہتا تو اپنی دولت محفوظ رکھ سکتا تھا، مگر اس نے دولت کو اللہ کے راستے میں بہا دیا۔ یہ سخاوت دکھاوے کی نہیں تھی، یہ یقین کی تھی۔ ایک دن مدینہ میں ان کا تجارتی قافلہ داخل ہوا۔ زمین لرزتی محسوس ہوئی، گرد کے بادل اٹھے۔ سوچئے، مدینہ کے دروازے سے سینکڑوں اونٹ داخل ہو رہے ہیں، ہر اونٹ سامان سے لدا ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں، یہ کس کا ہے؟ جواب آتا ہے، عبد الرحمن بن عوف کا۔ پھر خبر آتی ہے، انہوں نے سب اللہ کے راستے میں دے دیا۔ المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا تھا کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں رینگتے ہوئے دیکھا۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، اگر میں جنت میں داخل ہوں گا تو دوڑ کر داخل ہونا چاہتا ہوں، رینگ کر نہیں۔ اور روایت میں آتا ہے
کہ انہوں نے اپنا پورا قافلہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ سوچئے، ایک انسان جس نے برسوں محنت کی، جس نے تجارت کو عروج دیا، وہ ایک لمحے میں سب کچھ دے دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ ہل گیا۔ لوگوں نے دولت دیکھی تھی مگر ایسی بے نیازی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا راز کیا تھا؟ وہ دولت کو مقصد نہیں سمجھتے تھے، وہ اسے ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے اصل سرمایہ آخرت ہے۔ انہوں نے بیواؤں کی کفالت کی، غربا کی مدد کی، مجاہدین کی پشت پناہی کی۔ انہوں نے خاموشی سے دیا، کبھی اپنی سخاوت کا اعلان نہیں کیا۔ سخاوت کیا ہے؟ یہ صرف مال دینا نہیں، یہ دل خالی کرنا ہے۔ وہ دیتے وقت مسکراتے تھے، کبھی چہرہ نہیں بدلتا تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل دولت دل کی وسعت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی دولت میں برکت تھی۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ بیمار ہوئے، وہ روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری دنیا کی فراوانی میرے آخرت کے اجر کو کم نہ کر دے۔ یہ سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ جس شخص نے اتنی قربانیاں دیں وہ بھی خوف میں ہے۔ یہی ہے تقوی، یہی ہے ایمان۔ آج ہم بھی رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے، کیا ہماری دولت ہمیں اللہ کے قریب لا رہی ہے یا دور کر رہی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہمیں سکھاتے ہیں، کمائی مگر حلال کمائی، بڑے آئی مگر عاجزی سے، دیجئے مگر دل سے دیجئے، کیونکہ اصل کامیابی مال میں نہیں، قبولیت میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز کہانیاں مزید سنیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل پیج بینڈنس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اگلی قسط مس نہ کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے خلافت کا فیصلہ ساز، وہ لمحہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امت کے مستقبل کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا۔ کیا تھا وہ مشورہ؟ کیسے ہوا انتخاب؟ اور تاریخ نے کیا موڑ لیا؟ یہ سب جانیں گے اگلی قسط میں، صرف پیج بینڈنس پر۔